مونچھ کے بال کے متعلق مسائل میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر مونچھ گنجان اور گھنی ہو کہ پانی ڈالنے سے جلد تک نہ پہنچے تو وضو باطل ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ وضو باطل نہ ہوگا بلکہ داڑھی کی طرح صرف اوپر سے دھو لینا کافی ہے۔ جہاں تک وضو کا تعلق ہے قول مفتبع یہی ہے، لیکن غسل کے باب میں گھنی مونچھ کو یہ رعایت نہیں ہے، یعنی اگر صرف اوپر سے دھو لینے پر اکتفا کیا تو غسل باطل ہو جائے گا۔ غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے تو مونچھیں بڑھانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس میں غذا کی کثافت چمٹ کر رہ جاتی ہے، اس لیے سختی کے ساتھ حکم ہے کہ اسے دھویا جائے اور بے فائدہ اس کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ اب رہے وہ بال جو پلکوں کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی منہ، آبرو یا بویں، سو اس کی بابت حکم یہ ہے کہ اگر بال ہلکے ہوں کہ پانی سطح جلد تک پہنچ جائے تو اس کو ہلانا واجب ہے تاکہ پانی اس کے نیچے پہنچ جائے۔ اگر گھنے ہوں تو ہلال کرنا واجب نہیں ہے۔ ناک کی بابت یہ حکم ہے کہ اس کی تمام نمایاں سطح کو دھونا چاہیے کیونکہ وہ چہرے کا ایک حصہ ہے۔ اگر ذرا سا حصہ بھی خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو دھونے سے رہ گیا تو وضو فاسد ہو جائے گا۔ دونوں نتنوں کے درمیان کا جو پردہ ہے اس کا نچلا حصہ ناک میں شامل ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ناک کے اندرونی حصے کا دھونا فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر چہرے پر زخم ہو اور گہرائی تک اس کا اثر ہو تو اس میں پانی پہنچانا واجب ہے، جس طرح چہرے کے جریوں میں پانی پہنچانا واجب ہے۔ واضح ہو کہ وضو کے بعد اگر داڑھی منڈائی تو وضو باطل نہیں ہوتا۔ فرائض وضو میں سے دوسرا فرض کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے۔ اس کے متعلق چند مسائل ہیں۔ ایک یہ کہ اگر انسان کی انگلیاں 5 سے زائد ہو تو ان کا دھونا بھی واجب ہے، لیکن اگر پورا ہاتھ زائد ہو اور وہ زائد ہاتھ اس کے قدرتی ہاتھ کے برابر ہے تو اسے دھونا واجب ہے۔ اگر اس سے نکلا ہوا ہے تو صرف وہاں تک دھونا واجب ہے جہاں تک برابر ہے، اور زائد حصے کا دھونا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب یہی ہے کہ اسے بھی دھو لیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں کوئی چیز چپک جائے یا ناخنوں میں کوئی شے مثلا مٹی یا آٹا جم جائے تو لازم ہے کہ پہلے اس کو نکال دیا جائے اور پانی ناخنوں کی جڑ تک پہنچایا جائے، ورنہ وضو باطل ہوگا۔ ناخنوں کی جڑ سے مراد وہ حصہ ہے جو انگلیوں کے گوشت سے پیوستہ ہے۔ اگر ناخن اتنا بڑا ہوا ہے کہ انگلی سے آگے نکل گیا ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، ورنہ وضو باطل ہوگا۔ اور وہ میل کچیل جو ناخنوں کے نیچے ہو اس کی بابت قول مفتبع یہ ہے کہ اس سے وضو میں کوئی خلل نہیں پڑتا، خواہ وضو کرنے والا شہر کا باشندہ ہو یا دیہات کا۔ یہ حکم دشواری اور تکلیف سے بچانے کی خاطر ہے، لیکن اہل تحقیق حنفیہ کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ بڑے ہوئے ناخنوں کے نیچے جو میل کچیل چمٹ گیا ہو اسے دھو ڈالنا چاہیے۔ اگر یہ نہ کیا تو وضو باطل ہوگا۔ یوں بھی یہ کام باعث پسندیدہ ہے کیونکہ ناخن کے نیچے جو بہت سے گندگی جم جاتی ہے وہ مرض کا باعث ہوتی ہے۔ تاہم روٹی پکانے والوں کو جن کے ناخن لمبے ہوں اور ان کے نیچے کچھ آٹا جم کر رہ جائے ان کے پیشے کے تقاضوں کے پیش نظر معاف قرار دیا ہے۔ مہندی لگانے یا رنگنے سے جو رنگ لگا رہ جائے اس سے وضو میں خلل نہیں آتا، البتہ بستہ مہندی اگر ہاتھ پر جمی رہی تھی تو اس سے وضو میں خلل پڑے گا کیونکہ وہ جسم پر پانی پہنچنے سے مانع ہوتی ہے۔ کسی شخص کے ہاتھ کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے تو واجب ہے کہ جو حصہ باقی ہے اس کو دھویا جائے۔ اگر وہ پورا عضو جس کا دھونا فرض ہے کٹ گیا تو اس کو دھونا بھی ساقط ہو گیا۔ فرائض وضو میں سے تیسرا فرض دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ وضو کرنے والے پر واجب ہے کہ ایڑی کے ڈلوان کی طرف خاص دھیان دے۔ اسی طرح قدم کے نچلے حصے میں جو بٹن ہو اس کے دھونے کی طرف خاص توجہ دی جائے۔ اگر پیر کا کچھ حصہ یا تمام کا تمام کٹ جائے تو اس کا حکم وہی ہے جو کٹے ہوئے ہاتھ کے متعلق اوپر بیان ہوا۔ اگر ہاتھ یا پیر میں تیل لگایا اور پھر وضو کیا، پانی اس کے اوپر سے بہہ گیا اور چکنائی کے باعث وضو میں جذب نہ ہوا تو اس سے وضو میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔